السلام علیکم۔ LS1 میں آج جو ہم نے نیا عنوان شروع کیا ہے وہ ہے تلخیص نگاری کا، جسے خلاصہ نگاری بھی کہتے ہیں۔ خلاصہ نگاری کرتے ہوئے چند اہم نکات جو ذہن میں رکھنے چاہئیں، جس سے آپ ایک بہترین خلاصہ اور اچھے وقت میں آپ لکھ سکتے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 124 پر موجود ہیں، انہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ نکات یہ ہیں کہ عبارت کو باغور پڑھیے اور دوبارہ پڑھ کر اہم نکات کی نشاندہی کرتے جائیے۔ یعنی اچھا خلاصہ لکھنے کے لیے یا کسی بھی تحریر کے بارے میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ تحریر کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اسے دوبارہ ضرور پڑھا جائے۔ دوبارہ پڑھتے ہوئے جو اس میں اہم نکات ہیں ان کو آپ خط کشیدہ کرتے جائیں، نشاندہی کرتے جائیں، تاکہ جب آپ اس کا خلاصہ لکھنے بیٹھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ عبارت کے مرکزی خیال کا یا مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ اس کی مناسبت سے خلاصہ لکھا جا سکے اور خلاصے کا عنوان بھی دیا جا سکے۔ یعنی اگر آپ کو ایک پیراگراف دے دیا گیا ہے اور آپ سے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ اسے کوئی عنوان دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا مرکزی خیال اور اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ عبارت کے مرکزی خیال اور اہم نکات پر مبنی خلاصہ لکھیے۔ پہلے اس کا خاکہ بنا لیجیے۔ اہم نکات جو ہیں اس کو جب آپ خط کشیدہ کر لیں گے، مرکزی خیال کو سمجھ لیں گے، تو اس کا ایک آپ خاکہ بنا لیں، جس سے آپ کو خلاصہ لکھنے میں خاصی مدد ملے گی۔ خلاصہ دی گئی تحریر کا عموماً 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی مکمل جو تحریر ہے اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، زبان و بیاں آسان فہم اور واضح ہو۔ یعنی خلاصہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب آپ مرکزی خیال اور اس کا مفہوم خود سمجھیں گے تو وہ الفاظ بھی آپ کے اپنے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ عبارت سے ہی اسے آپ نقل کر دیں دوبارہ۔ غیر ضروری نکات، تکرار، تفصیل اور خصوصاً اپنی رائے شامل کرنے سے گریز کیجیے۔ خلاصے میں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، چونکہ اس میں جو بات پوچھی گئی ہے آپ کو اسی کے مطابق ہی اسے چھوٹا کر کے پیراگراف کو لکھنا ہوتا ہے۔ عبارت کے متن یا مطلب میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کیجیے۔ آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ جیسا لکھا ہے، تاکہ اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ فوت نہ ہو۔ عبارت کے نکات کی ترتیب برقرار رکھیے، یہ بہت اہم ہے۔ عبارت میں آپ کو سے جو چیز پہلے پوچھی گئی ہے یا بتائی گئی ہے، اس کو آپ نے ترتیب وار ہی لکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں بتائی جانے والی چیز کو آپ پہلے لکھ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر آنے والی بات تیسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر کی پہلے نمبر پر۔ اس طرح سے آپ کی پوری عبارت جو ہے اس کا لطف جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور پڑھنے والے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سوالیہ سادہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کیجیے۔ یعنی اس میں اگر کچھ پوچھا گیا ہے تو آپ اس کو اپنے مفہوم کے مطابق سادہ جملوں میں تبدیل کر دیں۔ عبارت میں اگر اقوال یا اشعار شامل ہوں تو ان کا صرف مفہوم خلاصے میں شامل کیجیے، بشرط یہ کہ ضروری نہ ہو۔ یعنی بشرط یہ کہ ضروری ہو۔ اگر کوئی قول ہے، چونکہ ہم نے اوپر بھی بتایا کہ اس کو خلاصے کو سمجھ کر آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی قول یا شعر ہے تو اسے بھی آپ اس کا مفہوم لکھیے، بجائے اس کے کہ آپ اسے جوں کا توں شامل کر دیں۔ ہاں، اگر بہت ضروری نہ ہو تو آپ اسے شامل کر سکتے ہیں، جیسے اگر اس کے بغیر بات مکمل نہ ہو رہی ہو۔ تلخیص مکمل کر کے اسے ضرور پڑھ لیجئے تاکہ جو بھی اصلاح یا ترمیم ضروری ہے بروقت ہو سکے۔ دوبارہ پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ نکات رہ جائیں یا آپ کچھ اضافت ہو اس میں، تو ہم اس کو اس میں ترمیم کر سکیں۔ امتحان کا وقت محدود ہوتا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ مشق بھی اسی طرح کی جائے کہ مقررہ وقت پر مکمل کام ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو مشق کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ مشق کی زیادہ رکھتے ہیں تو ہر کام کو بہتر طور پہ انجام دے پاتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔